نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انوکھا واقعہ۔ مدینے میں ایک مسلمان عورت یہودی سنار کے پاس گئی تو اس یہودی نے اس عورت کے سر سے چادر اتار دی۔ پاس کھڑے ایک مسلمان شخص نے یہودی کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوردار بسم اللہ الرحمن الرحیم المومنین حضرت صفیہ کے والد حی بن اخطب اور چچا ابو یاسر مشہور یہودی قبیلے بنو نذیر کے سردار اور مذہبی عالم تھے۔ ان کا تعلق حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ کیونکہ یہ نبی کی اولاد میں سے تھے لہذا اس تعلق سے تمام یہودی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بلکہ یہودی علماء ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ حضرت صفیہ کی والدہ یہودی قبیلے بنو قریظہ کے رئیس کی بیٹی تھی۔ چنانچہ حضرت صفیہ نجیب الطرفین اور نامور اعلیٰ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ غزوہ خیبر کے دوران حضرت صفیہ کے شوہر، والد، بھائیوں سمیت خاندان کے تمام افراد مارے گئے تھے۔ ام المومنین حضرت صفیہ کے حوالے سے امام بیہقی نے یہودیوں کی اسلام دشمنی کا ایک واقعہ تحریر کیا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا اپنی مقدس کتاب تورات میں موجود پیش گوئی کی تحقیق کی غرض سے مدینہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل گفتگو کی۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ جب یہ دونوں واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ یہ بڑے اداس، پریشان اور متفکر ہیں۔ مجھے ان دونوں کی ظاہری حالت دیکھ کر تجسس ہوا اور میں نے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سنی جو اس طرح تھیں۔ چچا میرے والد سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے آنے کی خبر اور تفصیل ہماری مقدس کتابوں میں موجود ہے؟ والد کہتے ہیں ہاں ابو یاسر، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہیں۔ جواب سن کر چچا کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ خوف زدہ لہجے میں تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھتے ہیں بھائی صاحب کیا آپ کو یقین ہے؟ والد صاحب شکست خوردہ لہجے میں جواب دیتے ہیں ہاں مجھے کامل یقین ہے کہ یہ وہ نبی دو ہیں۔ چچا نے دریافت کیا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والد نے اپنے اندر کا خوف چھپاتے ہوئے دو زوردار آواز میں جواب دیا با خدا جب تک میں زندہ ہوں ان صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کروں گا اور ان کی چلنے نہ دوں گا۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تورات میں جس نبی کے آنے کا ذکر ہے وہ نبی آ چکے ہیں اور اب بھی اسلام کو دنیا میں پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں والد اور چچا کے احترام میں خاموش رہی، لیکن اسلام اور اللہ کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا تجسس مزید بڑھ گیا۔ یہی وہ مقدس لمحہ تھا کہ جب نیک فطرت حضرت صفیہ کے دل میں اسلام کی پہلی شمع روشن ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اسلامی ریاست کے قیام کے فوری بعد آپ نے جو اولین کام کیے ان میں ایک تو اوس، خزرج اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی، دوسرا یہ کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک تحریری معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے محفوظ ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ گواہ ہے کہ یہودی ایک بزدل، منافق اور سازشی قوم ہے۔ چنانچہ انہوں نے معاہدہ توڑ کر لیا، لیکن جلد ہی یہ احساس بھی ہو گیا کہ یہ معاہدہ ان کے تمام ناجائز اور غیر قانونی کاموں کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سودی کاروبار سمیت تمام لین دین کے ناجائز طریقوں کی بندش، شراب کی درآمد میں رکاوٹوں کے باعث خانوں کا اجڑ جانا، جادو ٹونے اور سحر کے خلاف مزاحمت، ناپاک کمائی اور حرام خوری کے ذریعے حاصل شدہ رقم کو قانوناً ممنوع قرار دینا اسلامی ریاست کے وہ اقدامات تھے جن میں یہودیوں کو اپنی معاشی مالیات اور سماجی مور نظر آنے لگی تھی۔ پھر انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کی فضا نے یہودیوں کی لڑاؤ اور تماشاؤ دیکھو کی پالیسی کو بھی بے اثر کر دیا تھا۔ یہودی تو پہلے ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ناپسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن میثاق مدینہ کے بعد جو حالات پیدا ہو رہے تھے وہ عیش و عشرت کی حامل ان کی شاطرانہ طرز حیات کے برخلاف تھے۔ لیکن اس معاہدے کی تمام شرائط یہودیوں نے قبول کیں۔ دراصل وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے رئیس قوم کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے جو صرف اور صرف اپنے گروہ کے مفاد سے سروکار رکھیں اور یہود کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ظالم یہودیوں نے کیسے غداری کی اور ان دھوکہ باز یہودیوں کا کیسا خوفناک انجام ہوا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ انوکھا واقعہ شیئر کریں
اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودیوں کے ساتھ اس جنگ میں فرشتوں نے بھی ہتھیار کیوں باندھے ہوئے تھے، بلکہ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا راز بتایا۔ آج کا یہ قصہ ناظرین سیرت کی کتابوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی مدینہ کے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات یا بھائی چارہ قائم کیا اور یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدہ کر کے مدینہ کا ایک 51 شقوں مبنی میثاق مدینہ لکھا، جو مدینہ کا ایک آئینی ڈھانچہ تھا جس میں تمام شہریوں کے حقوق متعین کیے گئے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا مکمل تحریری آئین تھا۔ باقی جو بھی آئین بیان کیے جاتے ہیں ان میں صرف بادشاہوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، شہریوں اور ریاست کے حقوق و فرائض کا تعین نہیں کیا گیا۔ یہودیوں کی سیرت و فطرت جو قرآن نے سورۃ بقرہ سے شروع کر کے پورے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہے، وہ غداری اور بدعہدی کی شرمناک داستان ہے، جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بار بار دہرائی، جبکہ ان پر ایمان بھی رکھتے تھے اور ان کے موضوع کا کمایا کھا بھی رہے تھے، طعن و تشنیع بھی کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھنے کو کہا گیا تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ جا تو اور تیرا رب خدا جانے، لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جب اس جسارت پر سال کی قید ملی تو مانو سلوہ نازل ہوا کہ نخرے دیکھنے والے تھے، یوں فرمائش کر رہے تھے گویا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی ہوٹل کے باہر ہوں، جن سے فرمائشیں بھی ہو رہی ہیں اور کھانے پر اعتراض بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ اس ادا کے ساتھ کہ اپنے رب سے مانگ، اے موسیٰ اپنے رب کو یہ کہہ، گویا اللہ صرف موسیٰ کا رب تھا، ان کا تو کچھ لگتا ہی نہیں تھا۔ نبیوں کو نبی مان کے قتل کرنا ان یہودیوں کے کارناموں میں شامل ہے، اس لیے یہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی طرح قتل کر دیں یا قتل کرا دیں۔ اس کے لیے منافقین کو وہ کہ والوں سے بھی گٹھ جوڑ کرتے رہے، منع کو بھی بڑھاوا دیتے رہے۔ ناظرین، یہود کا پہلا قبیلہ بنو نذیر جو سونار کے کام کرتے تھے اور پورے محلے میں سونار کی دکانیں تھیں۔ ایک مسلمان پردہ دار خاتون سونے کی خریداری کے لیے سونار کی دکان میں داخل ہوئی۔ خریداری کے دوران ایک وبا یہودی نے اس خاتون کی چادر کو کسی چیز سے باندھ دیا، یوں ہی خاتون اٹھ کر چلی تو اس کی چادر کھینچ کر اتر گئی، جس سے وہ بے حجاب ہو گئی۔ اس نے شور مچا دیا اور یہودیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بازار میں سے ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے عورت سے صورتحال پوچھ کر اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہود کا محلہ تھا، یہود نے اس مسلمان نوجوان کو قتل کر دیا۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تمہارے آدمی نے تو اپنے کیے کی سزا پائی ہے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان عورت کی عصمت پر ہاتھ ڈالا تھا، کیونکہ تم نے مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے، اس کا خون بہا ادا کیا جائے گا۔ یہود نے سازش کر کے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں اور خون بہا لے جائیں۔ جب آپ خون بہا لینے گئے تو انہوں نے آپ کو ایک مکان کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور اپنے ایک آدمی کو چھت پر بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وزنی پتھر گرا دے جو اس مقصد کے لیے چھت پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اٹھ کر چلے جانے کا حکم دیا اور بتایا کہ آپ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ واپس آ کر آپ نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تھی، لہذا مدینے سے نکل جاؤ۔ انہوں نے جواباً بدتمیزی کی اور جنگ کا عندیہ دیا، ان کا محاصرہ کیا گیا اور یہود جب مغلوب ہو گئے تو عبداللہ ابن ابی کے اصرار پر آپ نے انہیں جو کچھ وہ لے جا سکتے تھے لے جانے کی اجازت دے دی اور مدینہ دار بدار کر دیا۔ اس دوران بنو قریظہ نے اندر سے مسلمانوں پر وار کرنے کا منصوبہ بنایا اور جہاں خواتین اور بچوں کو رکھا گیا تھا اس حویلی پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تاکہ جو نہیں مسلمانوں کی توجہ ہٹے، باہر سے لشکر کو مدینے میں داخلے کا موقع مل جائے، مگر ریکی کے دوران ان کے مکبر کو حضرت صفیہ نے قتل کر دیا، جس پر وہ دہشت زدہ ہو گئے کہ شاید یہاں بھی مسلمانوں کی جمعیت عورتوں کی حفاظت پر مامور ہے، حالانکہ وہاں مردوں میں سے صرف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہی تھے جو کہ لڑائی کے بندے ہی نہ تھے۔ اب ناظرین، غزوہ احزاب یا جنگ خندق میں کفار کی ناکامی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔
اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ بنو قریظہ کی طرف چلنے کو کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ میں اعلان کر دیا کہ اسی حال میں بنو قریظہ کی طرف کوچ کرو۔ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 25 دن کے محاصرے کے بعد یہود نے مطالبہ کیا کہ انہیں بھی بنو نذیر کی طرح کہیں چلے جانے کی اجازت دی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظور نہ فرمایا اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس 2 اختیار ہیں، تمہارا فیصلہ میں خود کروں گا یا کسی دوسرے شخص کو منتخب کر لو۔ قبیلے کے اس شعرہ میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لینے کا مشورہ دے رہے تھے، جبکہ اکثریت اوس کے سردار سعد بن معاذ کو آج بنانے کی طرف مائل تھے، کیونکہ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنو قریظہ کے حلیف تھے جن کے آپس میں قریبی تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر کے بنو قریظہ کا معاملہ سعد بن معاذ کو سونپ دیا۔ سعد بن معاذ نے ذکور فیصلہ کیا کہ ان کے قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے، جس پر عمل درآمد کیا گیا۔ اصولاً یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں تھا، بلکہ بنو قریظہ کے اپنے منتخب کردہ ثالث کا فیصلہ تھا جو ان کو رہا بھی کر سکتے تھے اور ملک بدر بھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آسمانی فیصلہ تھا جو کہ ٹھیک اللہ کی سنت کے مطابق تھا جو وہ اپنے رسولوں کے معاملے میں اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہود نے اپنا معاملہ لے کر سعد بن معاذ کے ہاتھ میں دے دینا ان کا اقتدام خودکشی تھا۔ اللہ کی معیشت نے یہ داغ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر نہیں لگنے دیا۔ ناظرین، جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے۔ مدینے میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کی 2 قبیلوں بنی نذیر اور بنو قینقاع کو ایسی ہی بدعہدی اور فتنہ انگیزی پر ایسی ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچے یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ یہ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ ادھر مدینے میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نذیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ یہ یہود وہ قوم ہے کہ جن کی بدکرداری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کی بنا پر رب کائنات نے اپنے مومن مسلمان بندوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ ان جیسے ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے بھی دریغ نہ کیا، حالانکہ وہ ان کے بہت بڑے محسن تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے اس سے پاک ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبہ والا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار اور پورے جسم کو ڈھانپ کر رہنے والے آدمی تھے۔ آپ کی شرم و حیا کی وجہ سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی سوائے سر، چہرہ، کونیوں کے دیکھا نہ جا سکتا تھا، مگر بنو اسرائیل میں سے ایک تولے نے آپ کو اس زمن میں بھی تکلیف سے دوچار کیا اور کہنے لگے، لگتا ہے کہ جناب موسیٰ، آپ نے جسم میں کسی عیب کی وجہ سے ہی اس قدر پردے کا اہتمام کرتے ہو، یا تو ان کو برص کوڑے کی بیماری ہے یا پھر کوئی اور عیب ان کے وجود میں ہے، حالانکہ تمام انبیاء ایسی بیماریوں اور اس طرح کے عیب و نقائص سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دور کے اور اپنی قوم کے سب سے زیادہ صحت مند وجود والے وجیہ و حسین ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ایک واقعہ کی صورت میں یہودیوں پر اپنے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ وسلم کی صحت مند اور حسین و جمیل وجود کو منکشف کر کے ان کی تہمت سے بری کر دیا، اور یہود جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ حافظ ابن کثیر کے الفاظ میں یہ ہے کہ یہودی کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر سمجھے جائیں گے، جن کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے مسلسل نافرمانی، انبیاء علیہ السلام کی تذکیب اور انہیں قتل و اذیت کی بے باکی اور بت پرستی کے وبال نے انہیں ذلت و خواری کے ایسے گڑھے میں دھکیل دیا ہے جس سے نکلنے کی ہر کوشش انہیں مزید رسوائی سے دوچار کر دیتی ہے۔ پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ وقتاً فوقتاً دنیا کے کسی گوشے میں نہ کوئی طاقت ایسی اڑتی رہی ہے جو یہودیوں کو خوب مارتی گدیڑتی رہی، اور جہاں کہیں بھی وہ خیریت رہے ہیں اپنے بال بوتے پر نہیں بلکہ اللہ و جلال کے دیے ہوئے مواقع کی بنا پر کسی دوسرے ہی
انسانی گروہ کی حمایت میں آ جانے کی وجہ سے رہے ہیں۔ موجودہ یہودی قابض اسرائیل بھی سعودیہ یا برطانیہ اور امریکہ کی حمایت ہی میں قائم ہوئی ہے۔ باقی ہے یہ حمایت جس وقت بھی ہٹے گی اس اسرائیل کا حشر دنیا دیکھ لے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو فنا نہیں کرنا چاہتا بلکہ نمونہ عبرت کر باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس پر مسلمان عذاب کا کوڑا ہی برساتا تو یہ کبھی کی فنا ہو چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کے باقی رہنے کا یہ انتظام کر دیا ہے، کہیں وہ بیٹی جاتی ہے تو کہیں اسے پناہ بھی مل جاتی ہے۔ اس طرح 2500 برس سے وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا کہ مستحق اس دنیا میں جیے جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی مگر یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمان یہودیوں سے آخری مارکا لڑیں گے، پھر مسلمان ان کو قتل کرتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ یہودی اگر کسی پتھر یا کسی درخت کی آڑ میں چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بول اٹھے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا بیٹھا ہے، ادھر آ اور اس کو قتل کر دے۔ سوائے شجر و غرقد کے وہ نہیں بولے گا، اس لیے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہوگا۔ غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف بہت ہوتا ہے۔ کہ اللہ پاک و امت مسلمان کو یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔